اب تو کوئی پردہ نشی رہا نہ نقاب پوش، مگر پٹی ہماری آنکھوں پر باندھی گئی ہے اور زبان پر ناک کھلنے والے تالے لگے ہیں۔ جو کچھ آج کل اس ملک میں ہو رہا ہے یہ خودرو نہیں بلکہ عمیق سوچ بچار اور ارک ریزی سے کشیدہ ترتیب و تشکیل دیا گیا ہوا ہے۔ یہ ایک طویل المیعاد منصوبہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی اقتدار و اختیار عوام کے بجائے ایک طاقتور ادارے کے ہاتھوں میں ہو۔ آج بھی مقصد وہی ہے، لیکن معروضی حالات کے مطابق اسٹریٹجی میں رد و بدل کر کے اقدام کرنے والے دستے کو عقب میں دفاع و استحکام کے لیے تعینات کیا اور اسے پیش رفت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کھیل کے دو کردار مستقل اور بنیادی نوعیت کے ہیں، باقی کردار اور مہرے حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ مذکورہ منصوبے پر عملی کام 16 اکتوبر 1951 سے شروع ہوا، جس دن ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں قتل کیا گیا، جو 7 سال بعد مارشل لاء کی صورت میں پایۂ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اب تک جو ہو رہا ہے یہ اس کا تسلسل ہے، لیکن پیچیدہ شکل میں، اس لیے ہم اس کو دو تاریخی ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اکتوبر 1958 سے اکتوبر 1999 تک اور 2007 سے اب تک۔ اکتوبر 1999 تک فوج سامنے آ کر ننگا مارشل لاء لگاتی، کچھ عرصے بعد عدلیہ اس کو کپڑے پہناتی اور اس کی بنیاد پر فوج اپنی نگرانی میں اپنی مرضی کی آئینی اور سیاسی بندوبست تشکیل دے دیتی۔ مگر 9/11 کے نتیجے میں بدلتے ہوئے بین الاقوامی ملکی سیاسی حالات اور اس کی معاشی مضمرات کی وجہ سے فوج کے لیے مستقبل میں مارشل لاء کی شکل میں براہ راست سیاسی مداخلت مشکل ہوتی جا رہی تھی، جو سیاست اور اقتدار پر اس کی گرفت کمزور کر سکتی تھی۔ لہٰذا اس مشکل کے تدارک کے لیے نئی پیش بندی کا آغاز ہوا۔ یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ 2005 سے امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان خصوصاً فوج پر ڈبل گیم کا الزام لگانا شروع کیا اور اس کے کرداروں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف جنرل مشرف کے اقتدار اور پالیسیز کی وجہ سے فوج کا امیج داغدار ہوا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ابتر ہوتا جا رہا تھا۔ اسی اسنا میں رہی صحیح کسر میثاق جمہوریت نے پوری کر دی۔ اس کے نتیجے میں ماضی کی دو بڑی متحارب سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک نئے سیاسی سفر اور جدوجہد کا عہد کیا، جس کا مقصد تھا کہ مستقبل میں ان میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بنے گا اور ان کی سیاسی مداخلت کا راستہ روکے گا۔ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی، لیکن بدقسمتی سے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں بڑی جماعتوں نے چھوٹی چھوٹی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اپنے عہد کا پاس نہیں رکھا۔ لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے خطرہ بھانپ لیا تھا اور اس خطرے کی پیش بندی میں مصروف تھا۔ سر دست ان کو فوج اور پی سی او زدہ عدلیہ کا امیج بہتر کرنا تھا۔ 2006 سے دہشت گردی اور اس کے خلاف نام نہاد جنگ شہری علاقوں میں پھیلنے لگی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو فوج نے باقاعدہ اپنی جنگ قرار دیا اور اس کو امیج بلڈنگ کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کرنا شروع کیا۔ سیکیورٹی کے نام پر سیاسی قوتوں کی سیاسی سرگرمیاں محدود کی گئیں، جس کا براہ راست نقصان سیاسی جماعتوں اور ابھرتی ہوئی سیاسی تحریک کو ہوا۔ اس کے علاوہ مشرف، جو اب اپنے ادارے کے لیے بوجھ بن گیا تھا، اس کو سیاسی اکھاڑے سے باہر کرنا تھا، مگر ایوب خان کے خلاف سیاسی تحریک کے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ یہ کام شاید سیاسی جماعتوں سے نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک سیاسی عمل اور تحریک شروع ہو سکتی تھی جو مستقبل میں کوئی دوسری شکل اختیار کر جاتی، اور نہ اس سے پی سی او زدہ عدلیہ کا امیج بہتر ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک مینیجبل اور کنٹرولبل تحریک کی ضرورت تھی جو کہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد آسانی سے تحلیل کی جا سکے۔ اس لیے عدلیہ اور وکلا کا انتخاب کیا گیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک کمزور صوبے سے آیا ہوا پی سی او زدہ جج ایک فوجی آمر کے سامنے نہ کہہ سکا اور ان کے ہٹانے پر باقی پی سی او زدہ ججز ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور راتوں رات پورے ملک کے وکلا ایک تحریک میں منظم ہو کر پورا ملک سر پر اٹھانے لگے۔ اگر عدلیہ اور جج کے وقار اور آزادی کا مسئلہ تھا تو اس صوبے سے سپریم کورٹ میں ایک اور جج قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے کیا کیا نہیں ہو رہا۔ جب سے قاضی فائز عیسیٰ نے 2 تاریخی کارنامے یا فیصلے کیے، ایک کوئٹہ کے وکلا پر دہشت گرد حملے کی تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کر کے رپورٹ مرتب کر کے کیا، اور دوسرا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے فیصلہ، اس دن سے نہ صرف ان کے اور ان کے خاندان کی زندگی مشکل بنا دی گئی بلکہ سپریم کورٹ میں ان کو تقریباً سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے لانگ مارچ اور اس وقت آرمی چیف جنرل کیانی کی مداخلت یا ثالثی کے نتیجے میں جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں سپریم کورٹ کے ججوں کی بحالی کا اعلان کیا، بعد میں گیلانی صاحب نے جولائی 2010 میں جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا اعلان بھی قوم سے خطاب میں کیا۔ اس وقت میں زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے سلسلے میں کشمیر میں تھا۔ رات گئے جب مظفر آباد پہنچا اور یہ خبر سنی تو مجھے عجیب لگا کہ وزیر اعظم نے ججز کی بحالی کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کی بجائے قوم سے خطاب کا رستہ کیوں چنا۔ اپریل میں جب اسلام آباد میرا ایک سیمینار کے دوران آمنا سامنا ایک ریٹائرڈ جنرل جو آئی ایس آئی کا سربراہ بھی رہ چکا تھا اور ایک نامی گرامی وکیل جو بعد میں نگران وفاقی وزیر بن گیا تھا، ان سے ہوا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، جنرل اب مارشل لاء سپریم کورٹ لگائے گا۔
جواب میں دونوں نے معنی خیز انداز میں بلند کہا لگایا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ جسٹس افتخار چودھری نے سو موٹوز کے ذریعے حکومت اور انتظامی مشینری کو بے دست و پا کیا۔ چینی کی قیمت سے لے کر ریکوڈیک، انتظامی آفیسرز اور حکومتی حکام کی تقرریوں، پارلیمنٹیرینز کی تعلیمی اہلیت سے لے کر ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر تک پہنچانے تک انہوں نے کیا نہیں کیا۔ عدالت سے باہر طالبان کے لبادے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور ان کے اتحادیوں کو گھروں تک محدود کیا گیا۔ یہ سلسلہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں دوبارہ ایک بار پھر سے آب و تاب سے شروع ہوا، ایک اور منتخب وزیر اعظم کو ایک مضحکہ خیز غیر معقول بنیاد پر چلتا کرنے کا۔ آج کل جو ریلیف ایک سیاسی جماعت کو مل رہا ہے، اس سے یہ عدلیہ ایک اور تاریخ رقم کر رہی ہے۔ گزشتہ حالات و واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کا 25 مئی کا آرڈر اور اس کی روح سے انتظامی امور میں مداخلت آئینی اصول اور روایات سے شاید مطابقت نہیں رکھتی، لیکن سیاسی کردار کا تسلسل ضرور لگتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہائبرڈ رجیم کی ناکامی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اب کیا اگلا نشانہ پارلیمانی نظام ہے؟ کیا عدلیہ کے ذریعے اس راستے کی رکاوٹیں ختم کی جا رہی ہیں؟ کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ بطور سپوائلر استعمال کر کے ان کے ذریعے مینیجیبل اینرکی یا انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ ثالثی یا آخری چارہ کار کے نام پر نظام کو لپیٹ لے؟ اللہ کرے کہ یہ سارے سوالات اور خدشات غلط ثابت ہو جائیں۔